1 سال مکمل ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے اور ایک سیاہ ترین دن ہے، اور یہ واقعات جو 9 مئی کے تھے یہ چشم فلک نے اس سے پہلے نہیں دیکھے، اور ایک گھناؤنی سازش تھی پاکستان کی سلامتی کے خلاف، پاکستان کے وقار کے خلاف، پاکستان کی ترقی کے خلاف، اور پاکستان کو اندرونی بیرونی طور پہ کمزور کرنے کے حوالے سے یہ 9 مئی کے واقعات کیے گئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ واقعات کیے اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کیے اور ہمارے ملکی دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی، یہ سازش اس ملک کے خلاف سازش تھی، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف۔ آج ہم آپ کو وہ ثبوت دکھائیں گے بھی، اور آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ اس گھناؤنی سازش میں ملوث تھے ان کے چہرے بے نقاب بھی کریں گے، اور قوم کو یاد دلائیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جو اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہو گئے، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کام کیا جو کبھی دشمن بھی نہ کر سکا۔ تو اور ان لوگوں کو اب تک کیا سزا دی گئی ہے اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 9 مئی کا واقعہ ایک افسوسناک ترین واقعہ تھا، اور ہم سنتے آئے، ہم تو جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے، ہم نے بچپن سے لے کے اب تک سیاسی معاملات جیسے بھی ہوں کبھی ملکی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دی کسی بھی سیاسی جماعت نے۔ تو یہ ایک انتشار پسند ٹولہ تھا، یہ فتنہ پھیلانے والا ٹولہ تھا جو اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو گیا سیاسی مفادات کی خاطر۔ یعنی مفاد سیاسی ہے، مفاد ذاتی ہے، اور آپ ملکی دفاع کو کمزور کرنے نکل پڑے، آپ اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ دشمن بھی جب جنگ کرتا ہے تو جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ دشمن نے کبھی یہ جرت نہیں کی، دشمن نے کبھی یہ ہمت نہیں کی، کیونکہ دشمن کو پتا تھا کہ جب ملکی سالمیت کی باری آتی ہے تو پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی نیوی، پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی بہترین فورسز میں گنی جاتی ہیں، اور کچھ دور کی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بھارت کے 2 طیارے گرائے گئے تھے، بڑی مہارت کے ساتھ ہمارے پائلٹس نے مقابلہ کیا تھا۔ تو یہ 9 مئی کے واقعات کرنے والے جو لوگ تھے، جو ملک میں آگ لگوانا چاہتے تھے، جو ملک کو انتشار کی نظر کرنا چاہتے تھے، اور جو ٹولیوں میں مختلف مقامات پر گئے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شہید ہے جس نے ملک پہ جان نثار کی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ جب کیپٹن کرنل شیر خان کو کارگل کے محاذ پہ شہید کیا گیا تھا تو اس وقت کے بارڈر کے دوسری سائڈ پہ انڈین بریگیڈیئر، جو اس وقت بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا دلیر جوان نہیں دیکھا جو مسلسل ہمارے حملوں کو پسپا کر رہا تھا، جو مسلسل بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ تو کہتے میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جب تک اس کو نہیں گراؤ گے ہم یہ جنگ جو ہے اس میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی باڈی لائی گئی تو انڈین بریگیڈیئر دشمن ہے، دشمن تعریف کر رہا ہے۔ انہوں نے 2 لائنیں لکھی کہ 1 کرنل کیپٹن کرنل شیر خان آف 12 NLI
Northern Light Infantry has fought very bravely and must be given its due recognition. کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے بڑی بہادری اور دلیری سے مقابلہ کیا ہے. ان کو کوئی ایوارڈ دیا جانا چاہیے اور ڈیو ریکگنیشن دی جانی چاہیے. یہ رکا ان کی جستے خاکی کی جیب میں, انہوں نے یونیفارم کی جیب میں رکھا, اور جو پاکستان آ کے وہ رکا کھلا, آپ نے ان کے مجسمے کو آگ لگا دی, ان کے مجسمے کی بے حرمتی کی. شہداء کی بے حرمتی. شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو جان قربان کر دیتا ہے. جان سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں نا انسان کے پاس دینے کے لیے. اگر کوئی جان کا نذرانہ پیش کر دے, جان قربان کر دے, اس سے بڑھ کے اور کیا قربانی ہو سکتی ہے جان کی قربانی کے علاوہ؟ اور آپ بھی اس سے بڑھ کے کیا کر سکتے تھے کہ آپ نے مجسموں کو آگ لگا دی, شہداء کی یادگاروں کو اینٹیں ماری سیاسی مقاصد کی خاطر. سیاست کبھی بھی اتنی مقدم نہیں تھی کہ ملکی سالمیت کے اوپر حاوی ہو جائے کہ آپ شہداء کے نشان مٹا دیں. یعنی آپ کو اختلاف تھا, آپ سیاسی پارٹیوں کے خلاف جلوس نکالتے. آپ کو اختلاف تھا, آپ اپنی سیاسی رہنما کے حق میں جلوس نکالتے. مقصد اختلاف نہیں تھا, مقصد انتشار پھیلانا, مقصد فتنہ پھیلانا, مقصد ملک میں تباہی بربادی پھیلانا تھا. کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ سرفراز رفیقی کی تصویر لگی ہو اور اس کو اینٹیں ماری جا رہی ہوں, جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ سر پہ اٹھایا اور اس کو دے کے نیچے مار کے اس کی بے حرمتی کر رہے ہوں, جس کی دشمن تعریف کر رہا ہے. دشمن تو لڑ رہا تھا نا, جنگ کے محاذ پہ لڑ رہا تھا. دشمن کو کیا ضرورت تھی تعریف کرنے کی؟ دشمن کہتا ہے ایسا بہادر جوان نہیں دیکھا, اور آپ مجسمہ اٹھا کے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں سیاسی مقاصد کی خاطر. میں ثوابی خود گیا اور کیپٹن کرنل شیر خان کے بھائی انور لالا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا جی میں قوم کی طرف سے معذرت کرنے آیا ہوں. یعنی ان کا کیا قصور شہداء کا؟ ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے, آپ اس پہ الگ کیمپین چلاتے ہیں. آپ نے جو جہاز میاں والی میں جلایا, دشمن کا پائلٹ گرانے والے لوگ ہیں ہماری ایئر فورس کے بہادر افسران جوان. ابھی نندن کا جہاز کس نے گرایا تھا؟ اور اس نے 2 ٹارگٹ ملے تھے, 2 کے 2 ٹارگٹ ریکارڈ ٹائم میں. آج پوری دنیا میں ایم ایم عالم کا نام کیوں ہے؟ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 60 سیکنڈ میں اتنے جہاز کسی نے نہیں گرائے جتنے ایم ایم عالم نے گرائے. تو یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے, نیور اگین. میں بالکل اس دفعہ ہماری جو 9 مئی کے حوالے سے ایک سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ بے حرمتی ان کی گوارا نہیں, ہونے دینا اب دوبارہ نہیں, نیور اگین. یہ دوبارہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات, سیاسی مفادات کی خاطر قوم کے ہیروز کی بے حرمتی کریں. دہشت گردی کی جنگ میں لوگ شہید ہوئے ہیں, سویلینز نے جانے دی ہیں, پولیس نے دی ہیں, رینجرز نے دی ہیں, کسٹمز کے اہلکار اینٹی سمگلنگ کی کیمپین میں شہید ہو رہے ہیں. کبھی شہداء کے گھر جا کے دیکھیں کہ ان کے ورثہ پہ کیا گزرتی ہے. ان کی بیوائیں, ان کی مائیں, ان کے بہن بھائی کس کرب میں مبتلا ہوتے ہیں پوری زندگی کے لیے. کہ جس کے گھر میں پرچم میں لپٹی ہوئی لاش لائی جاتی ہے, پرچم میں لپٹا ہوا تابوت لایا جاتا ہے. آپ اتنی تو لحاظ کر جاتے کہ آپ شہداء کی تکریم ہی سیکھ لیتے. آپ شہداء کی یادگاروں کو تو نظر آتش نہ کرتے, بے حرمتی نہ کرتے, پتھراؤ نہ کرتے. قومی غیرت کے نشان ہے, جہاز کو نہ جلاتے اور پھر کہتے جی ہم نے نہیں کیا. ذرا آپ ویڈیو چلا کے دکھائیں کہ یہ کون لوگ تھے, اور اس کے بعد اس کے لیگل ایسپیکٹس پہ آتا ہوں. ذرا ویڈیو چلا دیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کون سے چہرے تھے جنہوں نے یہ ملک کے خلاف سازش کی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی. صاحب کے بھانجے کہہ رہے ہیں کدھر چھپے ہوئے باہر نکلو ہم آ گئے ہیں. یا تو کہہ دیں میرا بھانجا نہیں ہے, کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہے جو میں نہیں جانتا, اس کا نام کیا ہے, اس کی شناخت کیا ہے, یہ کون ہے. یا کہہ دیں کہ یہ خاتون ایک رکن قومی اسمبلی کہہ رہی ہیں اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں. پاکستان پہ جان بھی قربان, پاکستان پہ ہر چیز قربان, پاکستان کی سال میں آج جو بھی ہم جس بھی عہدے پہ ہیں, جو بھی آج مقام ملا ہے پاکستان کی وجہ سے ہے. یہ ملک سب سے پہلے ہے, سیاست بعد میں ہے, شخصیات بعد میں ہے, ہر چیز اس کے بعد ہے. تو آپ نے دیکھ لیا رہنما گاڑیوں پہ چڑھ کے کہنے کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے, رہنما کہہ رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہنچو, کوئی کہہ رہا ہے جی ایچ کیو پہنچو, کوئی کہہ رہا ہے جو مقامات بتائے گئے ہیں اس پہ پہنچو. یہ کون لوگ تھے؟ آپ نہیں تھے؟ جھٹلا دیں.
دو خواتین آپ نے دیکھا بد زبانی کر رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، غلیظ زبان استعمال کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اختلاف کرنے کا طریقہ ہے، اختلاف کرنے کا سلیقہ ہے، مگر آپ نے تو وہ دشمنی کی کہ آپ نے کہا کہ ایک شخصیت نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں. پاکستان رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تا قیامت رہے گا. یہ قربانیوں کے بعد ملک حاصل کیا گیا تھا. لاکھوں افراد شہید ہوئے تھے اس ملک کو بنانے کے لیے. دریاؤں میں ان کی لاشیں موجود تھیں، ٹرینیں آئی تھیں بارڈر کے پار سے لاشوں سے لدی ہوئیں. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. اور آج دیکھیں کہ کیا بارڈر کے پار آزادی حاصل ہے لوگوں کو، مذہبی آزادی ہے. آئے دن جو سلوک ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو کشمیر کا حال ہے، کیا آپ اس سے ناواقف ہیں؟ اور آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے انتشار اور فساد اور فتنے کے علاوہ؟ تو میں تو جوڈیشری سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک یہ کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں مل سکیں؟ اور ان کے چہرے بے نقاب کیوں نہیں ہو سکے؟ تاخیر کس بات کی ہے؟ امریکہ میں کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، تمام لوگوں کو سزائیں دی گئیں، تمام لوگ جو ہیں مہینوں کے اندر منطقی انجام تک وہ کیسز پہنچے. یہاں پہ کیا دقت ہے کہ ایویڈنس ہے آپ کے سامنے. اپنے منہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، جی ایچ کیو جا رہے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو کیا مروانے ہیں؟ کیا تاخیر ہے کہ ان کیسز کے فیصلے نہیں ہو پاتے؟ آپ نے خود سن لیا ہے. تو ایک اس میں یہ بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. یہ جو گمراہی ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں کسی نے وکیل کرنے کا بھی نہیں پوچھا، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کی کوئی معاونت کر دیں، آپ کو کوئی لیگل ہیلپ کی ضرورت ہو. تو یہ گمراہ کرنے والے کون تھے؟ ہمیں نوجوان نسل کو بھی یہ بتانا ہے کہ اس ملک کی سالمیت سے ہماری بقا، ہمارا سب کچھ اس ملک کی سالمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور انتشار، فتنہ اور فساد کو ہم نے مسترد کرنا ہے. ہم نے قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے. ہم نے ملکی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے. اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، ملک ٹیک آف کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی. پرائیویٹائزیشن ہو، ایف بی آر کے ریفارمز ہوں، اخراجات کی کمی ہو. دنیا کے مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں، مالیاتی بین الاقوامی جریدے کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ترقی کی اشارہ پر گامزن ہونے جا رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ تاریخی ایک کوآپریشن چل رہی ہے، چین کے ساتھ ایک کوآپریشن چل رہی ہے. دنیا کے ممالک کے سربراہان، ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے، پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی مل رہی ہے اور پاکستان کی تعریف لوگ کر رہے ہیں. تو آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی خاطر آپ یہ انتشار اور فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کے دن کو قوم کبھی نہیں بھولے گی، ان مکروہ چہروں کو کبھی نہیں بھولے گی جنہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور نہ بھولنے دیں گے. یہ ایسا واقعہ جو بھولنے نہیں دیں گے، مگر یہ بھی ساتھ وعدہ ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اور پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی ترقی کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر جو اقدامات کرنے پڑے اٹھائیں گے. مگر یہ 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 27ویں رمضان کی شب حاصل ہونے والا یہ مملکت پاکستان، مملکت خدا داد، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں نہیں؟ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ 3-4 لاشیں گریں، وہاں پہ محاذ آرائی ہو، وہاں پہ لڑائی ہو، وہاں پہ جھگڑا ہو، اور پھر کہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اس دن لاشیں نہیں ملی اٹھانے کے لیے. آپ کا پورا منصوبہ تھا نوجوانوں کو مروانے کا وہاں پہ. اس لیے آپ پوچھتے ہیں کہ ہمیں روکا کسی نے کیوں نہیں؟ ہم جا رہے تھے، ہمیں روکنا چاہیے تھا. آپ میں کوئی فہم و فراست، کوئی عقل نہیں تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ سارے کلپریٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ آئیڈینٹیفائی ہوئے کیسے؟ جیو ٹیگنگ کے ذریعے کس کس کی لوکیشن وہاں کی تھی، موبائل ٹاور کی، کون کتنی دیر موجود تھا، کون کتنا آگے گیا. یعنی قائد اعظم کے گھر کو آگ لگا دی، ایک دہشت گردوں نے زیارت ریزیڈنسی جلائی تھی اور ایک سیاسی دہشت گردوں نے جناح ہاؤس جلایا. یہ تو خیال کر لیتے کہ یہ قائد اعظم کا گھر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے، بابا قوم کا گھر ہے. وہ بھی خیال نہیں کیا کیونکہ سیاسی مفاد عزیز تر تھا مملکت خدا داد سے. تو میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ نہیں ہونے دینا.
نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں، اور ساتھ عدلیہ سے میری گزارش ہے کہ یہ کیسز منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے. اور کل ایک کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اسی حوالے سے وزیر اعظم اس میں خطاب کریں گے، اور بطور خصوصی مہمان ہم نے پیپلز پارٹی کے اراکین کو بھی اس میں دعوت دی ہے، آئی پی پی کے ساتھیوں کو دعوت دی ہے، نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کو اس میں دعوت دی ہے. ایم کیو ایم آلریڈی کابینہ کا حصہ ہے، پی ایم ایل کیو آلریڈی کابینہ کا حصہ ہے، اور شام کو وزیر اعظم صاحب ایک کنونشن سینٹر میں تقریب سے بھی خطاب کریں گے. مقصد صرف یہ تھا بتانا کہ اب ملک کی سالمیت پہ انشاءاللہ تعالیٰ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ملک کی ترقی میں جو حصہ ڈال سکیں گے ڈالیں گے. سر بہت شکریہ. پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ جی ہم پاکستانی اور پی ٹی آئی صحیح سے بات چیت صرف کریں گے، اور پھر پاک فوج کا کل بیان سامنے آ گیا ترجمان کا کہ توبہ اور معافی کی بات کی گئی، لیکن آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیڈران کی جانب سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی توبہ اور معافی کی بات وہ کر نہیں رہے، اور اس کو ایک وہ پلان چیز بتا رہے ہیں. تو مستقبل میں آپ کو کوئی بات چیت کا کوئی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، اور بات چیت کب ہوگی؟ کیا وزیر اعظم اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ جس کا کال فیل سے نہ ملتا ہو اور جس کا فیل کال سے نہ ملتا ہو اس کی کیا بات کرنی؟ یعنی متضاد باتیں کرنے کی عادی یہ بانی پی ٹی آئی، اپنی کوئی بھی کی ہوئی بات پہ قائم نہ رہنے والا شخص، امریکی سازش سے لے کے تو جو انہوں نے پہلے کہا کہ قوم کے باپ کا بھی انہوں نے ایک لقب دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، بہت ماضی قریب کی بات ہے. تو میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جن کی ایک بات دوسری سے نہیں ملتی، جن کی دوسری بات تیسری سے نہیں ملتی، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ مفاد کے ساتھ اپنے کال کو ایڈجسٹ کرنا، جو مفاد ہوتا ہے اس کے مطابق بات کر دیتے ہیں. ان کو پاکستان سے، پاکستانیت سے کوئی غرض نہیں. شام صاحب پبلک صاحب یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سارے بڑے قرض میں مبتلا ہیں، ہم بھی بڑے قرض میں مبتلا ہیں. گندم کی درآمد کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں، 300 ارب روپے کا مبینہ طور پہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے، اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انٹرنل سیٹ اپ کو اس پہ ایک سیف پاتھ دینے کے موڈ میں لگی ہے. دیکھیں آج کا موضوع 9 مئی کے حوالے سے ہے، میں ضرور وزیر فوڈ سیکورٹی کو کہوں گا وہ جب رپورٹ پیش ہوگی وہ اس کو پبلک کریں گے. دیکھیں میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. جی سر یہ بتائیں، ایک تو آپ نے کارگل واقعے کا ذکر کیا ہے، میں اس وقت فٹنس ہوں، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا تھا گلتری سیکٹر میں، گلتری سیکٹر کیپٹن کرنل شیخ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اور جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں بہت دکھی ہوا تھا. ایک تو یہ بات میں شیئر کروں. دوسری کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2014 کے دھرنے کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اور آج عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جی اس کی انکوائری کریں، تو اس پر آپ کیا رد عمل دیں؟ دیکھیں میں کیپٹن کرنل شیر خان والا واقعہ میرے دادا کے ہاتھ سے ان کے بھائی اور والد کو نشان حیدر ملا، اور میں ان سے ایک روحانی تعلق میرا بن گیا، اور میں اکثر وہاں حاضری دیتا ہوں. دیکھیں دھرنوں کے حوالے سے معاملہ سپریم کورٹ میں تھا، سپریم کورٹ کی رپورٹ آ چکی ہے، اور اس میں باقی اب معاملات آگے چل رہے ہیں، جو ہوگا پھر آپ کے سامنے آ جائے گا. عطا صاحب یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جو سزائیں دی جا رہی ہیں یا ضمانتیں دی جا رہی ہیں وہ اتنی سلیکٹو کیوں ہیں؟ خدیجہ شاہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ جو صنم جاوید ہیں وہ ابھی تک قید ہیں، ان میں کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں تحقیقات میں جو تحقیقاتی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، کس کا کتنا جرم بنتا ہے، کون کتنا آگے گیا، یہ اداروں کا کام ہے دیکھنا. اور خدیجہ شاہ اگر اندر گئی اور اندر جا کے تباہی بربادی پھیلائی تو پھر ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی، اگر نہیں گئیں تو پھر ٹھیک ہے ان کی بیل ہو جانی چاہیے تھی. صنم جاوید کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہے، جو زبان استعمال کی گئی اور لیڈ کیا گیا، لوگوں کو اکسایا گیا کہ پہنچو. اس سے پچھلی بھی فوٹیج ہے کنال روڈ کی، جہاں سے کہا جاتا ہے لبرٹی چوک جا رہے ہیں، اگلے لاہے عمل کا اعلان وہاں سے کریں گے، وہاں کہا جاتا ہے نہیں اب چلو کور کمانڈر ہاؤس. تو یہ تو ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں، اور یہ پروسیکیوشن کا کام ہے، تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. مگر میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ اس پہ فیئرنیس ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ جو ہے وہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ان کیسز کو کسی نہ کسی طرف لگایا جائے تاکہ سزا جزا کا نظام اس ملک میں قائم ہو سکے. طارق صاحب آپ نے کہا کہ یہ 9 مئی کا جو واقعات تھے یہ ایک منظم
پلاننگ کے تحت کیے گئے. اس ایک سال میں پتہ چلا ہے کہ یہ منظم پلاننگ سازش کہاں تیار ہوئی, کون اس میں ملوث تھے, جی بیرون ملک ہوئی, کوئی بیرونی طاقتیں بھی تھیں یا پاکستان کے اندر ہی تیار ہوئی؟ دیکھیے فنڈنگ شنڈنگ تھی وہ کہاں سے آئی, کیا چیز؟ بہت شکریہ. میں ثناء اللہ صاحب جو آپ نے آڈیو دیکھی جس میں سمسام بخاری صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہوا اور اس میں مراد سعید نے, شہریار آفریدی نے جو ہے وہ ہدایات جاری کیں کہ کس نے کہاں کہاں پہنچنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے اور فوج پر حملہ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں. اور دیکھیے خان صاحب کی تینوں بہنیں, اور یہ نورین صاحبہ کا سوال تھا نا, میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر یہ بھی تفریق کی گئی ہے کہ نورین خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ, یہ تینوں موجود تھیں نا, یہ تینوں کور کمانڈر ہاؤس کے بعد موجود تھیں. تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ خان صاحب کی پوری فیملی وہاں کیا کرنے گئی تھی کور کمانڈر ہاؤس میں. بھانجا گاڑی کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور تینوں ان کی بہنیں وہاں موجود تھی. بڑا احترام ہے ان کا, ایز اے فیملی بڑا احترام ہے, مگر اس کا کوئی جواب ملنا چاہیے نا. یا تردید کریں یا مذمت کریں یا کہیں ہم نہیں موجود تھیں. تو ختیجہ شاہ تو چلیں پھر بھی جیل سے ہوئی نا, ان تینوں نے جو وہاں پہ جرائم کیے ہیں یا موجود رہی ہیں اس کی کوئی دیں, یا اکثر اڈیالہ جیل کے باہر پریس ٹاک کرتے ہیں تو 9 مئی کی مذمت کریں اور کہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا. طارق صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان عناصر کو سب کے دل سے قوم سے معافی مانگنی چاہیے, تو اگر وہ مانگ لیں معافی فرض کریں تو کیا انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ دیکھیں اس ملک میں ایک عدالتی نظام موجود ہے, جیسا بھی ہے اس پہ سوال کیے جا سکتے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بحث مباحثہ ہو سکتا ہے, مگر جزا سزا کا نظام قائم کرنا, معافی دینا یا سزا دینا یہ عدالتوں کا کام ہے اور یہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو یہ معافی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے پورے دور حکومت میں ایک پروجیکٹ نہیں لگایا, بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو آئسولیشن کا شکار کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب توشہ خانہ کی گھڑیاں بلیک مارکیٹ میں بیچتے رہے, ملک ریاض صاحب کو, یہ بھی بیپ ہو جائے گا, سینسر ہو جائے گا, جب آپ ان کے اربوں روپے کے اثاثے بچانے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے لیے کابینہ کے اندر بند لفافے لاتے رہے, تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں؟ جب سائفر لہرایا اور جھوٹا بیانیہ بنایا, اور یہ بڑی سمپل ہے, پہلے گریبان پکڑو, اگلا آنکھیں دکھائے تو پیر پکڑ لو, یہ بالکل سمپل لاجک رہی ہے ان کی, امریکی سازش کا, اور اس کے بعد امریکن لابنگ فرمز ہائر کی کہ ہماری صلح کراؤ. جی یاسر ملک صاحب دنیا کا خصوصی اجلاس تو ہو رہا ہے, کیا جو کنونشن سینٹر میں بڑی ایک تقریب ہونے جا رہی ہے اس تقریب کے حوالے سے بتا دیں, اور کیا اس میں عسکری حکام؟ دیکھیے وہ ہماری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوسٹ کر رہا ہے اس کو. عسکری تقاریب جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ان کی اپنی ہوں گی. ہم نے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو بلایا, اور دیکھیے اس میں ہم نے کسٹم اہلکار, پولیس, رینجرز, ایف سی, نیوی, ایئر فورس اور پاک آرمی, تمام لوگوں کو وہاں پہ مدعو کیا ہے. جو ان کے اہلکار ہیں, جو شہداء کی فیملیز ہیں, ان کو مدعو کیا ہے. ٹریبیوٹ ہوگا شہداء کو, اور یہ ایک عزم ہوگا کہ یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ اس کو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے, بے حرمتی ان کی گوارا نہیں ہونے دینا اب دوبارہ نہیں, یہ اس کا سلوگن ہے. یہ افسر کوئی ایسا آپ کا پلان ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی مستقل ہر سال چھٹی کا کوئی اعلان کیا جائے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب بڑے ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے. میری اتنی شاید عمر نہ ہو جتنا ان کا تجربہ ہے ماشاء اللہ. تو حافظ صاحب بات یہ ہے کہ کام کرنے کی عادت ڈالنی قوم کو, اور ہم نے کام کرنا ہے. تو شہداء کی تکریم کے حوالے سے اور اس واقعے کے حوالے سے تقاریب ضرور منعقد ہوں گی, بٹ فی الحال کوئی چھٹی کا پروگرام ابھی حکومت نے نہیں بنایا گیا. بہت شکریہ. عطا صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, عمر ایوب صاحب نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ وہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو مسترد کرتے ہیں, اور اگر کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنی ہے تو پھر آرمی پبلک اسکول, ایبٹ آباد کمیشن اور ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ بھی جو ہے وہ پبلک کی جائے. اس پہ آپ کیا؟ وہ اپنے بڑوں کی معاملات پہ بھی معافی مانگتے ہیں قوم سے.